مسلم آئیڈینٹی. میں بہت مختصر بات کروں گا، اس کے بعد پھر ہمارا ایک چھوٹا ایک پینل سیشن ہے مجھے بتایا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، جہاں پہ ہمارے کوشچن اینڈ آنسرز ہوں گے. تو اس سیشن کے دوران ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹریکٹیو باتیں ہی ہوں، لیکن چونکہ اس کے امیڈیٹلی فالو اپ میں ایک ہمارا کوشچن اینڈ آنسر ہے، تو بس کچھ گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. کہ دوسری جنگ عظیم بنیادی طور پہ ایک پاور سٹرگل تھی. دنیا میں 3 ڈومینیٹنگ طاقتیں تھیں جو سمجھتی تھیں کہ دنیا میں ہمارا ہی عہد چلنا چاہیے، ہمارا ہی سکہ دنیا میں چلنا چاہیے. ان میں سے ایک طاقت لبرلز کی تھی، ایک کمیونسٹ کی تھی اور ایک فیشسٹ کی تھی. اب یہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیر برسر پیکار تھے، جنگل ایک تھا، تو تینوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھے. تو اس کا جو ایک نیچرل عام طور پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ 2 آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں اور ایک پروسیس آف ایلیمینیشن سٹارٹ ہوتا ہے. تو دوسری جنگ عظیم میں بھی ایسا ہی ہوا. کمیونسٹ اور لبرلز نے آپس میں اتحاد کیا، اور جو فیشسٹ تھے یعنی کہ ہٹلر اور مسولینی، ان کا پتہ صاف کر دیا. 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، فیشسٹ ختم ہو گئے، بحیثیت طاقت. اب دنیا میں کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے کمیونسٹس کا اور لبرلز کا. دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ان کی آپس میں لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کوریا میں لڑے، ویتنام میں لڑے، ساؤتھ امریکہ میں لڑے. لمبی داستان ہے، لگ بھگ کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ بتائے جاتے ہیں جو ان کی جنگوں میں جن کی جانیں گئیں. اس وقت میں انہوں نے بزور طاقت تو مسلمان ملکوں پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، سوائے سوویتس کے انہوں نے سینٹرل ایشیا پہ فورس کیا ہوا تھا. لیکن یہ نئے عہد میں پالیسی لیول پہ، یعنی آپ کی جو معیشت کی پالیسی ہے، جو خارجہ پالیسی ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی ایک جنگ تھی. تو لبرلز نے یہ کیا کہ انہوں نے 1945 میں بالکل جنگ کے آخری وقت میں 1944 کے اراؤنڈ انہوں نے ایک نیا سسٹم، نیا آرڈر دنیا کو دیا جو بریٹن ووڈ سسٹم پہ بیس تھا. بریٹن ووڈ سسٹم آئیڈیا یہ تھا کہ سارے ویسٹرن ملک امریکہ کو سپورٹ کریں گے، اس کو اپنا سردار بنائیں گے، اور اس کی حکمرانی میں وہ پھر چین کی بنسری بجائیں گے سبھی. اور جن دنیا میں جو جنگیں وغیرہ ہیں وہ ساری ایکسپورٹڈ. اور اس کے ساتھ یہ کہ دنیا میں آپ نے اگر اب قبضے کر رہے ہیں معیشتوں پہ، خارجہ پالیسیز پہ، تو آپ انسٹیٹیوشنل لیول پہ کریں، ملٹریز کو ہر جگہ پہ نہ بھیجیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لبرلز نے کہیں ملٹریز بھیجی، نہیں بھیجی. 5 بڑی جنگیں ہیں امریکہ نے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد لڑی، لیکن دنیا میں ہر جگہ پہ اس نے جنگ نہیں لڑی، بلکہ اس نے اس طرح سے پالیسیز پہ قبضہ کیا. بریٹن ووڈ سسٹم کے تحت اس نے ادارے بنائے. وہ ادارے کون سے ہیں آپ کو سن کے حیرانی ہوگی. اس میں ورلڈ بینک ہے، اس میں IMF ہے. جنگیں کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی ملک کو اکنامکلی اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں، کیونکہ جب آپ کسی ملک کی اکانومی پہ قبضہ کرتے ہیں تو آپ اس کی خارجہ پالیسی پہ قبضہ کرتے ہیں، آپ اس کی داخلہ پالیسی پہ قبضہ کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ ہماری منسٹر بھی رہ چکی ہیں، بڑی فیمس پولیٹیشین ہیں، شیریں رحمان صاحبہ. وہ اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اسلامی سزائیں نہ دیے جانے کی وجہ یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس چونکہ GSP+ کا سٹیٹس ہے اور ہم نے کوئی 30 کے لگ بھگ کنونشنز پہ سائن کیا ہوا ہے جو ہمیں ریکوائر کرتے ہیں کہ ہم اسلامی سزائیں نہ دے سکیں. اب ایک طرف نیشن سٹیٹ کا، سوورن نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ہر ملک اپنے معاملات میں آزاد ہے، اور دوسری طرف پابندی یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے، جو کہ آپ کی مجبوری ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی تجارت کرنی ہے اس لیے کہ ہم نے آپ کو ان جنگوں میں جھونکا ہوا ہے، کبھی وار آن ٹیررزم کے نام پہ، کبھی کیا، کہ آپ کی معیشت تو ہمارے ساتھ تجارت کیے بغیر آزاد نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی قیمت یہ ہے، اس کلب کی جو سبسکرپشن آپ نے پے کرنی ہے وہ اپنی داخلہ پالیسی کی صورت میں کرنی ہے کہ آپ اپنے ملک میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اور جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ہم ہی ڈکٹیٹ کریں گے، ہم ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. پھر یہ جو 2 کمپیٹنگ پاورز تھی، 1991 میں یہ صرف ایک پاور رہے گی. جب سوویت کولیپس ہوا، بلاکس ٹوٹ گئے، بہت سے ملک آزاد ہو گئے، تو لبرل امریکہ دنیا کی ایک واحد طاقت رہ گیا تھا جس نے گلوبل ہیجمنی کا خواب پورے ہوتے ہوئے دیکھا.
اینڈ آف ہسٹریز کی تھیوری فرانسس فوکویاما نے پیش کی کہ اب رہتی دنیا تک لبرلزم ہی رہے گا ٹورڈز دی اینڈ آف دا ہسٹریز، کہ اب دنیا میں کوئی اور سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. کلیش آف سویلائزیشن کے آئیڈیاز ہنٹنگٹن کی تحریروں کی صورت میں آئے کہ اگر آپ نے دنیا میں ایک گلوبل ہیجمنی کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کوئی طاقت موجود نہ ہو. تو فیشلزم ختم ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں، کمیونزم ختم ہو گیا بائی 1991. تو دنیا میں اب کون سی ایک ایسی طاقت رہ گئی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے رستے کی دیوار ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1991 کے بعد نیٹو کو ڈسبینڈ کر دیا جاتا. آپ کے سامنے کون سے دشمن رہ گئے ہیں؟ لیکن نیٹو کو ڈسبینڈ نہیں کیا گیا. 1991 میں امریکہ سول پاور بنتا ہے اور 2001 میں یعنی کہ نئی پالیسی آتی ہے، نئی تحریریں آتی ہیں، 10 سال لگتے ہیں اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں، اور 2001 میں مسلمانوں پہ عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. افغانستان سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ہم کہتے ہیں 57 اسلامی ملک ہیں، میں بھی محاورتاً یہ بات کہتا ہوں، لیکن ملک کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اگر آپ اس ڈیفینیشن کو اپلائی کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ آج دنیا میں 57 اسلامی ملک نہیں ہیں، ایکچولی تعداد کم ہو گئی ہے. اندر سے توڑ دیا ملکوں کو، برباد کر دیا، آگ لگا دی، بچے عورتیں سب آپ کے علم میں ہے، آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. But why Muslims؟ یہ تو کوئی رشیا کی طرح یا سوویت کی طرح طاقت تو نہیں تھے، ہٹلر کی طرح طاقت تو نہیں تھے. اور پرابلم ود مسلمز از کہ یہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. That is the problem. یہ غریب ہیں، یہ لوٹے پوٹے ہیں، یہ رسوا ہو چکے ہیں، لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس کی آئیڈیالوجی پہ انکروچ کرے. اس لیے ہمیں مارنا، ہمیں تباہ کرنا، برباد کرنا ضروری تھا. لیکن ویسٹ اس نتیجے پہ بھی پہنچا خلافت عثمانیہ کے تجربے کے بعد. خلافت عثمانیہ کا تجربہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیشنز موجود ہیں ویسٹ کے پالیسی سازوں کی کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کو باہر سے بہت ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ تجارت ختم کی. ایج آف ڈسکوری میں ہم نے نئے تجارتی گزرگاہیں بنائی. ساؤتھ امریکاز میں جب لوٹ مار کی، اس کے بعد افریقہ میں کی، تو جتنے تجارتی رستے پہلے یورپ کے خلافت عثمانیہ سے ہو کے ایران اور انڈیا کی طرف آتے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، وہ افریقہ کی طرف چلے گئے، ساؤتھ امریکہ کی طرف چلے گئے. ہم نے اس کو ہر طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، لیکن خلافت بہر حال کسی نہ کسی صورت میں باہر کے پریشر کو ایبزورب کر گئی. تو پھر ہم نے اس کو اندر سے توڑنے کا ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا عرب نیشنلزم کی صورت میں. آج آپ فلسطین کا جھنڈا دیکھ رہے ہیں. یہ فلسطین کا جھنڈا آج مسلمان کے ایک طرح سے ایمان کی نشانی بن گیا ہے، اور اب ہم پرانی چیزوں کو دہراتے نہیں ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس جھنڈے کے رنگ کو آپ دیکھیں اور مڈل ایسٹ کے باقی مسلمان ملک کے ان کے جھنڈوں کو رنگ کی دیکھیں تو آپ کو اتنی مماثلت اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ مختلف عرب ٹرائبز کی ریپرزنٹیشن ہے. یہ یونائٹڈ امت نہیں تھی، یہ خلافت کے خلاف ایک طرح کی بغاوت تھی جس کے اندر یہ عرب بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے مرضی پتھریلے رستے پہ کیوں نہ چل رہے ہوں، بڑے بڑے پتھر کیوں نہ ہوں جن پہ آپ چل رہے ہوں، نوکیلے پتھر کیوں نہ ہوں، لیکن ایز لانگ ایز آپ کے پاس اچھا فٹ ویئر ہے، اچھے بوٹ ہیں، تو وہ باہر کے پتھر آپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتے. لیکن انہی بوٹوں کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر بھی آ جائے گا آپ کے بوٹ کے اندر تو آپ کا چلنا دوبر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب پریشر باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آ رہا ہے. تو مسلم دنیا کو بھی یہ 2001 کے بعد جو پورا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، باہر سے جو پریشر ایگزرٹ کیے گئے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ جنگ کی صورت میں کیے گئے، وہ سارا آپ کے سامنے جو ڈیوسٹیشن ہوئی وہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو مسخ کرنے کے لیے ہمارے اندر بھی یہ کنکر ہمارے پاؤں کے اندر، پاؤں کے نیچے ہمارے جوتوں کے اندر لبرل اور سیکولر سوچ کی صورت میں ڈالیں گے. رشیا ٹوڈے رپورٹ کرتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو امریکہ نے $50 ملین دیے. یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً کو 20 سال پہلے کی بات ہے. اب یہ بلا وجہ نہیں ہوا
کہ پاکستانی میڈیا پہ آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام کی تضحیق کا باعث بنتے ہیں، جن کے بظاہر حلیے اسلامی ہیں، لیکن وہ اسلام کا مذاق اس طرح سے بناتے ہیں کہ آپ کی بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے تو میٹر پہ ہاتھ رکھ کے فلاں چیز پڑھیں تو آپ کا بل کم آ جائے گا. دیٹ از این اسلام. لیکن وہ جان بوجھ کے ایسے نمونے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ اسلام کے آپ کے دل میں جو کوئی ایک عقیدت ہے، محبت ہے، وہ سارے کا سارا اس کا کشف ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف فائر برانڈ مولوی صاحب جو کہ اسٹوڈیو مٹیریل نہیں ہے، پاسبلی جلسہ مٹیریل ہیں، جان بوجھ کے ان کو ٹیلی ویژن پہ ایسے پروگرامز میں بلایا جاتا ہے جہاں ان کے سامنے ایک انتہائی سفسٹیکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، عام طور پہ کسی خاتون کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑے اچھے 90 تلے آرگومنٹس دے رہی ہوتی ہیں، اور ادھر سے ہمارے مولوی صاحب جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے، ٹانگ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آپ کو پاکستان کے مدارس میں کوئی آپ کو ویل ایجوکیٹڈ آدمی نہیں ملتا؟ بڑے بڑے ڈبیٹرز پیدا کیے ہیں پاکستان کے مدارس میں. یو کانٹ فائنڈ اینی. یو کین بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو، کیونکہ آپ نے ایک ایبہورنٹ پکچر دکھانی ہے اسلام کی. وحشی درندے، بھیڑیے، بربریت سے بھرے ہوئے، یہ آپ نے دکھانے ہیں. اور مقابلے میں کون ہیں؟ مقابلے میں سیکولرز، وہ لبرلز، وہ کمیونسٹس، جن کو ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے کیریئر جھوٹ پہ بلڈ کیے، جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ اپنے والدین کی پرواہ مت کیا کرو، جنہوں نے آپ سے ہر وہ جھوٹ بولا جس نے آپ کی شناخت کو مسخ کرنے کے لیے وہ ڈیزائن کیا گیا، جس میں آپ کی تاریخ میں کوئی اچھا آدمی نہیں گزرا. سلطان محمود سے لے کر نیچے پاکستان بننے تک جتنے آئے ہیں سارے کے سارے ڈاکو آئے ہیں. اس سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی چور ڈاکو تھے. سلطان محمود یہاں پہ لوٹ مار کرنے آتا تھا سرحد کو عبور کر کے. کون سی سرحد؟ یہ ڈیورنڈ لائن یہ آج سے 700-800 سال پہلے تھی. کون سی سرحد بھائی؟ اگر وہ یہاں پہ لوٹ مار کرنے آیا کرتے تھے تو جے پال وہاں پہ پھیری لگانے جاتا تھا. وہ بھی لوٹ مار، اس دنیا کا ایک نظام تھا، ایک ایکسپٹڈ تھا. یہ 1928 تک دنیا میں یہ رہا ہے، یہ قانون. آپ نے جنگ مسلط کی سبقت گین پہ، سبقت گین نے اور اس کی آل اولاد نے آپ سے بدلہ لے لیا آ کے. ان سارے لوگوں سے، جس میں مسلمان بھی شامل تھے، صرف ہندوؤں پہ اٹیک نہیں ہوئے، مسلمانوں کو بھی شکستیں دی انہوں نے، کرامتا کو بھی شکست دی، جو کہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دوں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجر اسود کو چوری کیا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو خود کو شیعہ تو کہتے تھے لیکن سنی اور شیعہ کو ایکولی ان کا قتل و خون کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اسلامی طاقتوں، جو پرٹیکولرلی جو عباسی خلافت ہے، اس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جو اس وقت عیسائی اور اس زمانے میں جو صہیونی سوچ پائی جاتی تھی اس زمانے کے حساب سے اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو سلطان محمود غزنوی تو ان سب کو تخت و تاراج کیا، لیکن وہ آپ کا ڈاکو ہے، وہ چور ہے، معاذ اللہ. ابن قاسم کو دیکھ لیں اور جتنے دیکھ لیں. یہ تو ہو گیا پاکستان بننے تک پچھلے 700-800 سال کی بات. پاکستان بننے کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو قائد اعظم کون ہے؟ سیکولر. اقبال کون ہے؟ اقبال کے بارے میں جو ان کے رائے ہے، ایک شرابی آدمی جو انگریزوں کی نظمیں چوری کر کے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا. آپ کی تاریخ میں کوئی اچھا آدمی نہیں گزرا ہے. انڈیا سے آپ کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ آپ کی غلطی تھی، اور ہر جنگ میں آپ کو شکست ہوئی ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آپ کی تاریخ کو ری رائٹ کر رہا ہے. کیوں؟ بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ جو آئیڈینٹی ہوتی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. نہ یہ تو ہو گیا مسئلہ. اب آتے ہیں ہم اس کے حل کی طرف. ہوا یہ کہ قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ عز و جل کا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ہی ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی اینڈ آف ہسٹریز میں جو پروسیس بیسڈ پالیٹکس اور انٹرنیشنل آرڈر کی بات کی جا رہی تھی کہ ایک طاقتور انڈیویجولز کا زمانہ ختم. یہ لبرلزم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس میں پاورفل انڈیویجولز نہیں ہوتے، اس کے اندر پروسیس ہوتا ہے. فیشزم میں آپ کو پاورفل انڈیویجولز ملیں گے، کمیونزم میں آپ کو ملیں گے. تو ان کا جو اینڈ آف ہسٹریز کا آئیڈیا تھا کہ اب آپ کو پاورفل انڈیویجول پولیٹیشینز، پاورفل فگرز وہ نہیں ملیں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے بعد ہمیں رجب ایردوان بھی ملا. اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ ایک اور بات ہے. پیوٹن بھی ملا، اتفاق کریں یا اختلاف کریں ایک اور بات ہے. مودی بھی ملا، اتفاق کریں یا اختلاف کریں ایک اور بات ہے.
عمران خان بھی ملا, اگین اتفاق کریں یا اختلاف کریں ایک اور بات ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی مل گیا ہے, جورجیا میلونی بھی مل گئی ہے. یہ سارے پاورفل انڈیویجولس ہیں. یہ اسی سسٹم کے خلاف جس سسٹم کو آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. دنیا بھر میں پاورفل پولیٹیشنز, وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا, فلپین کا جو صدر ہے, پاورفل انڈیویجول, پوری دنیا میں یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ لبرلزم اپنے اسپرچل ہوم لینڈ میں اس کو شکست ہونا شروع ہو گئی. اٹلی میں اس وقت اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے, امریکہ میں اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے, یو کے میں اینٹی لبرل گورنمنٹ ہے. اگرچہ وہ لیبر ہے لیکن یہ وہ لیبر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, یہ بہت زیادہ سینٹر میں آ چکی ہے. وہ جو 90s کی لیبر تھی, مچ مچ ڈفرنٹ دین دیٹ. فرانس کی جو اپوزیشن ہے وہ اینٹی لبرل ہے, بریگزٹ اینٹی لبرل کیمپین تھی. سوئٹزرلینڈ میں جو اپوزیشن ہے وہ اینٹی لبرل ہے, اور ان سب کے چانسز ہے کہ یہ حکومت میں آئے گی. آسٹریا میں گورنمنٹ اینٹی لبرل ہے, ہنگری میں گورنمنٹ اینٹی لبرل ہے. تو دنیا میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا اپنے اوریجنل سسٹمز کی طرف واپس جانا شروع ہو گئی. انڈیا سیکولرزم کو چھوڑ کے ہندوتوا کی طرف جانا شروع ہو گیا. ویسٹ لبرلزم کو چھوڑ کر نیو کنزرویٹزم کی طرف جانا شروع ہو گیا. تو ہمارے لیے آپ اس کو جین زی کہیں یا میرے جیسے جو ملیریلز ہیں, جو بزرگوار ہو گئے ہیں, اب ہماری بات کریں, مسئلہ تو ہم سب کا, احساس تو ہم سب ہی لے رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اوبلیگیٹری ہو گیا ہے کہ ہم بھی اپنے سسٹمز کی طرف واپس جائیں. کب تک ہم غلام بنے رہیں گے کہ آج ہم کمیونسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, آج لبرلز کے ساتھ کھڑے ہیں, کل کسی اور کا رائز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نہیں. بھائی دنیا جا رہی ہے ریجنل ہیجمنیز کی طرف, اوریجنل سسٹمز کی طرف. مسلمانوں کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اپنے ریلیجن کو نماز روزے سے جو اس کو لاک کیا گیا ہے, اس سے بیونڈ جا کے اسلام کے سوشل تھیوری کو ایکچولی پڑھنا شروع کریں, اسلام کی اکنامک تھیوری کو, اسلام کی پولیٹیکل تھیوری کو, اسلام کی سوشل جسٹس کی تھیوری کو ایکچولی پڑھنا شروع کریں. بیکاز یہ سسٹم ہے, whether you accept it or you don't, it's a different matter. لیکن دنیا میں جو نظام 400 سال رہا ہے وہ صرف نماز روزے پہ نہیں رہا ہے, وہ آپ کی ذاتی باتیں ہیں جس کے کلیکٹیو فائدے ہوتے ہیں, of that there is no doubt. لیکن اس نظام کے اندر اکانومی ہے, سوشیولوجی ہے, مارکیٹ ہے, پالیٹکس ہے, ہیومن رائٹس ہیں, فیملی سسٹم ہے, سوشل تھیوری, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اس کو بہت سے لوگوں نے کاپی بھی کیا. ایون آج بھی جو بہت سا ویسٹرن سسٹم ہے, وہاں کے جو اپنے ایکیڈیمکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت حد تک شریعہ کمپلائنٹ ہے. کلچر کے اعتبار سے نہیں, ادارے اور جو ریاست کے ادارے ہیں ان کا اور شہریوں کا جو باہمی تعلق ہے اس کے حوالے سے بہت شریعہ کمپلائنٹ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جس طرح سے ادارے کام کیا کرتے تھے, ویسٹ کے ادارے اس طرح سے کام کرتے ہیں. وزارہ ڈون مین کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کاپی کیا ہے. میں ایسا جذباتی آدمی نہیں ہوں جو کہے کہ سارا کچھ وہ ہماری کتابوں سے لے کے وہاں پہ انہوں نے بڑا کو, نہیں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کتابیں ہماری تھی, ہم نے کیوں نہیں کیا بھائی, گلا شکوہ کیوں کریں ہم, وائی گلا شکوہ سے بھی کام بنا. ابھی جنگ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی, پاکستان گلا شکوہ کرتا رہے تو کہ انڈیا نے باز آنا تھا؟ نہیں. ایسی چیزوں کا حل ہوتا ہے بیان المرصوص, کھڑے ہو جاؤ سیسا پلائی دیوار کی طرح, جواب دو, امن ہو جائے گا. This is the exact mindset we need in science and technology. اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا میں کوئی بس سے گلا شکوہ نہیں ہے, انہوں نے جو کیا اپنے لیے کیا, ہم کیوں نہیں کرتے؟ So it's time that we go back to our religion. سائنس سے رابطہ دوبارہ کریں, ٹیکنالوجی سے کریں, فلسفی سے کریں, میتھ سے کریں, انٹلیکچوئل انڈیورز جتنے ہیں ان کو ایکسپلور کریں. آپ یقین کریں ہماری یونیورسٹیز, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ میں یونیورسٹی میں کھڑا ہوں اور شاید یہی وہ وجوہات ہوگی یونیورسٹیاں مجھ پہ پابندی لگا دیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن سچ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بولنا چاہیے. بیکاز if you're not paying the cost for your truth, probably you are not speaking the truth. پاکستان میں یونیورسٹیوں کی بھرمار ہو گئی ہے. کیا دنیا میں پاکستان کی ریسرچ کوالٹی بڑھی؟ کیا بڑھا؟ یونیورسٹیز میں ڈرگز یہ بڑھے, شراب, زنا, حرام ریلیشن شپس. کیوں؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو ہیو کریٹیکل تھنکنگ. پرانا رومن ماڈل ہے بریڈز اینڈ سرکسز کا, کہ جب بھی آپ نے لوگوں کو الجھانا ہو ان کو بریڈز اور سرکسز میں لگا دو. آپ کی یونیورسٹی میں کتنی دفعہ میوزک کنسرٹ ہو چکا ہے شاید آپ گن بھی نہ سکیں. کتنی دفعہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے HEC نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ سیم آؤٹ مین کو لے کے آؤ, بچے سائنس سیکھیں.
آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ امیہ ریزروا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. کسی کو نہیں. ایوب امیاد اسی چنیوٹ کے جو ہم سے اتنے دور نہیں ہے یہاں کے تھے. امریکہ میں انہوں نے امیہ ریزروا بنایا جسے کیمو تھراپی ایڈمنسٹر کی جاتی ہے. آج وہاں اس فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے امیہ ریزروا پڑھتے بھی ہیں, یوز بھی کرتے ہیں. کبھی پاکستان کی کسی یونیورسٹی کو ہوا کہ وہاں پہ جو اس وقت امیہ ریزروا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو پاکستان میں بلا کے اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیوائس آپ کے ایک پاکستانی نے بنائی ہوئی ہے, سو یو کین ٹیک دی انسپریشن. کل 10 ایوب امیہ پیدا کرے. ہاں نہیں بھائی, آتا اسلم آ رہا ہے, ڈانس کرو, میوزک ہے, ناچو گاؤ, سارا یہی تمہاری یونیورسٹی ہے. بریڈس اینڈ سرکسز. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈرشپ. یو ہیو ٹو, کیونکہ جواب آپ نے دینا ہے. جواب آپ نے اس لیے دینا ہے کہ آپ پہ ریلیجس ذمہ داری ہے. میں کچھ جذباتی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہماری جو موومنٹ ہے ریوائولسٹ, اس کا جو موٹو ہے وہ کم فانذر سے ہم نے لیا, اس لیے کہ اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, رحیق المختوم کو میں کوٹ کر رہا ہوں, کہ یہ جو آرام کا استعارہ ہے, اے میرے محبوب, یہ جو آرام کا استعارہ ہے, یہ چادر جو آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ چھوڑ دیجئے. کم فانذر, کھڑے ہو جائیں اور بتا دیں. اور اس کے بعد صاحب رحیق المختوم لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عمر بھر نہیں کی, پھر ہجرتیں کی, پھر جہاد کیے, پھر سسٹم ڈیولپ کیا, مارکیٹ بنائی, ہر وہ کام کیا کہ تاریخ اسلام میں, تاریخ انسانی میں ایک بار ہوا سے, صرف ایک بار, کہ 10 سال کے اندر اندر ایک سیولائزیشن کھڑی ہوئی. جنریشنز لگتی ہیں ایک سیولائزیشن کو کھڑے کرتے ہوئے. 23 سال کا پروفیٹک کام جس میں 13 سال کی پرسیکیوشن, جس میں صرف ظلم سہا, 10 سال ہیں جس میں ایک سیولائزیشن کھڑی کی. We owe it to that prophet کہ جنہوں نے بتایا ہے کہ 10 سال میں سیولائزیشن کیسے کھڑی کرتے ہیں. So we all have that job of doing the kum. وہ میوزک سے نہیں ہوگا, وہ کنسرٹ سے نہیں ہوگا, وہ اپنی ذمہ داری کو ریئلائز کرنے سے ہوگا. اور اگر وہ آپ ریئلائز نہیں کریں گے, وقت بڑا بے رحم ہے. You will become irrelevant. I'm sorry, آپ بچے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کوئی بہت پیمپرنگ قسم کی کوئی آپ کو یہاں پہ میں بات کروں. This is the hardcore reality. You ignore the time, time will ignore you. Because you are no special. You are not special. اللہ عز و جل نے جو بتایا ہے نا کہ تم by default state of detriment میں ہو, اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا ریفرنس دے کے کہہ رہے ہیں؟ والعصر, کہ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے. It's the reference that time is moving on. If you become static, you will be in the state of detriment. کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی, ایمان لے کے آئے, ٹھیک ہے آپ کا حصے کا کام ہو گیا, لیکن اگر آپ نظام کی, اقامت دین کی دلیل چاہتے ہیں تو اللہ نے جو 4 چیزیں بتائی ہیں اس میں پہلی 2 کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے, دوسری 2 کا تعلق نظام کے قیام سے ہے. اگر صرف ایمان اور اچھے کام ہوتے تو نماز اچھا کام ہے, روزہ اچھا کام ہے, اللہ کہتا ہے جسے 2 کام کیے بات ختم. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسٹیٹ آف ڈیٹریمنٹ, خسارے کی کیفیت سے نکل سکتے ہو اگر تم یہ تزکیہ نفس کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور صبر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور صبر کا مطلب کوشش کو معطل کرنا نہیں ہوتا. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نتیجے کا انتظار کریں, اپنی کوشش کو سسپینڈ کیے بغیر, جیسے صبر ایوب تھا کہ جب ایک امتی رہ گئی, جب وہ جو ان کی وائف, تو اس کی بھی ہدایت کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. کہتے ہیں نا صبر ایوب. صبر ایوب کیا تھا؟ کیا انہوں نے چھوڑ دیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. ٹائکون تھے جناب ایوب علیہ السلام. آج کل کے زمانے میں کوئی بزنس ٹائکون ان کے برابر نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہوا تھا. روایات کے مطابق ان کے جو نقصان کی ڈائری آتی تھی نا ان کے پاس, نقصان کی, وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ گائے مر گئی ہے, بھینس مر گئی ہے, نہیں, 1200 جانور مر گئے ہیں, 1500 مر گئے ہیں, یہ اس طرح سے جو صرف نقصان کی ڈائری آتی, ہزاروں کے حصے, 40,000 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں. ان کے پاس صرف مال مویشی تھا, فلیٹس تھے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا, سب کچھ ختم, نوکر چاکر ختم, بیویاں چھوڑ گئی. یہ وہ سارا تاریخ میں مختلف روایات ہے, کچھ کو میں تصدیق کر سکتا ہوں, کچھ کی نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایونچوئل بات ہے کہ صرف ایک امتی رہ گئی ان کی, جو ان کی بیوی تھی. واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آخری بات اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. روایات کی بات ہے لکھی ہوئی کہ وہ اس قدر غریب اللہ کے نبی کی بیوی, اور اللہ کے نبی دنیاوی حالات سے کے مطابق اتنے مجبور کہ ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں میڈ بن کے کام کر رہی ہے, برتن صاف کر رہی ہے, روٹیاں پکا رہی ہے.
اور جن گھروں میں کام کر رہی ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ ان کا بچہ سویا ہوا تھا، کھانا بچ گیا، انہوں نے دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ، یہ کھانا ضرور زیادہ ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا تھوڑا زیادہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا ان کا ایک بچہ تھا، وہ سویا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جائز بات نہیں ہے، اگر وہ بچہ جاگ گیا تو وہ کیا کھائے گا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کھانا پینا بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا، آج نہیں ہے کہ فوڈ پانڈا ہے، یہ ہے، وہ فون کرو سارا کچھ ہے، بڑے لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ایون امیر لوگوں کے پاس بھی لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت بھیجا کہ جاؤ ابھی اسی وقت یہ کھانا واپس کر کے آؤ، اور وہ گئی تو واقعی دیکھا وہ بچہ جاگ رہا تھا اور گھر والے پریشان تھے اور رو رہا تھا کہ اس کو کھانے کے لیے کیا دے۔ صبر یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہدایت کا کام میں نے کرنا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز نہ لو، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کوشش کی سسپینشن کا نام نہیں ہے، بلکہ نتیجے کے انتظار میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ جو 4 ایکسیپشنز بتائی ہیں، 2 کا تعلق آپ کے تزکیے کے ساتھ، 2 کا تعلق سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ، اور ساتھ بتا دیا کہ سسٹم کو امپلیمنٹ نہ کر سکو، صبر رکھنا، کوشش نہ سسپینڈ کرنا، لگے رہنا۔ تم نے جو تمہاری نسلیں سے بیج تم بو گے، شاید اس شجر کے سائے میں کوئی اور بیٹھے گا، but someone has to do it۔ وہ چائنیز پروورب ہے نا کہ درخت لگانے کا بہترین ٹائم آج سے 20 سال پہلے تھا، اور دوسرا بہترین ٹائم آج ہے، اس ٹوڈے۔ چھوڑ دیں ان کنسرٹس کو، چھوڑ دیں عیاشیوں کو، اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہو یو آر۔ میں نے کہا تھا آخری بات، لیکن ایک لٹرلی آخری بات کو کہ وہ میرے لیے بڑی ایموشنل ہے۔ اللہ ہی اجر دے شیخ ارسلان کو، کیا ہی، یعنی اگر انسان سمجھے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تم ہلکا مت سمجھنا، کہ تم آرڈنری لوگ نہیں ہو، تمام لوگ نہیں ہو، بلکہ تم اتنے اسپیشل ہو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول نے رو کے دعائیں کی۔ یو آر ویری اسپیشل۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر میرا کوشچن ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے اور کیسر احمد راجہ دونوں سے ہے کہ سر آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں اقامت دین کا مفہوم لیا، تو سر آج جو ہمارے طرف عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اقامت دین ہے وہ حکمرانوں کا فریضہ ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی خاص لینا دینا نہیں۔ اور اگر عوام کی ایک بہت میجورٹی جو ڈیموکریسی کو ہم سپورٹ کریں، جو ہمارے حکمرانوں کو، تو انہوں نے تو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے، اگر ہماری عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہ ہم شریعت نہیں چاہتے، تو پھر اس حالت میں ہم حکمرانوں پہ یہ بات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ہر انڈیویجول کے اس کے لیے نہیں کوشش کرنی ہوگی؟ کیا یہ پھر اقامت دین ہر انڈیویجول پر اس کی ذمہ داری نہیں لاگو ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ اگر عوام کی اتنی بڑی تعداد اگر ایسا کہے تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ بھائی ہم ایک ہائپوتھیٹیکل ایک مفروضے کو کیوں انٹرٹین کریں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد شریعت چاہتی ہے۔ اینڈ وی نو دیٹ تھرو ڈائریکٹ ڈیموکریسی، جو ریفرینڈمز اور سروے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا ہے، 5 سال آپ ہماری بہاف پہ حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ریفرینڈم اور سروے وہ چیز ہوتی ہے جس میں لوگ خود اپنی رائے دیتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ریفرینڈم میرے اور کوئی سروے میرے پتے میں ایسا نہیں ہے جس میں لوگوں کی میجورٹی نے یہ کہا ہو کہ ہمیں یہاں پہ شریعت نہیں چاہیے۔ ایوری بڈی وانٹس شریعت، لوگوں کا یہ فرض ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نیسسریلی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر لوگوں کی جو جسے افراد سازی کہتے ہیں اگر وہ ہوئی ہو تو اسلام لبرل ڈیموکریسی کے خلاف ہے، کہ جہاں پہ آپ خدا کے خلاف قوانین بنا سکتے ہیں۔ ڈیموکریسی کے ہر آدمی کو پتا ہے کہ بحیثیت مسلمان میرا کام کیا ہے، اور مجھ میں اتنی پاور ہے کہ میرا حکمران اگر غیر اسلامی کام کرے تو میں اس کو نکال باہر کر سکوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی وہان سے یرموک کے دوران، جب اس نے اپنے بادشاہ کی بڑی تعریفیں کی اور بتایا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس یہ اور وہ ہے، تو حضرت خالد نے کہا کہ اگر ہمارے حکمران کے پاس یہ بادشاہ ہونے کی غلط فہمی اگر ہو جائے نا کہ میں بادشاہ ہوں، تو ہم اسے سائڈ پہ کر دیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انوگریشن سپیچ میں کہی تھی کہ لوگوں میری پیروی کرنا اس وقت تک جب تک میں کتاب و سنت کے رستے پہ ہوں، یعنی کہ تم پہ اوبلیگیشن ہی نہیں ہے کہ تم میری پیروی کرو اف آئی گو بیونڈ دس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامک سسٹم کی اونرشپ ہر بندے نے لی ہوئی ہے، کسی حکمران پہ نہیں ڈالی ہوئی۔
اگر سے حکمران پہ ڈالی ہوئی ہے تو حکمران جو مرضی آ کے کر رہے, آئے پاکستان کا حکمران جو مرضی کرے. کیا اسی پاکستان میں ہم جنس پرستی کو نارملائز کرنے والے قانون نہیں دیکھے؟ ہم نے یہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جیسے خوبصورت ناموں والے قوانین نہیں دیکھے جو غیر اسلامی ہیں؟ آئے پاکستان میں دوسری شادی کرنا آپ ایک عذاب بنا ہوا ہے حکومت کی طرف سے, کبھی یہ پابندی, کبھی وہ جیل, کبھی یہ کبھی وہ. کیوں لوگ اونرشپ نہیں لیتے ہیں؟ اگر لوگ اونرشپ لیں اور وہ کہیں کہ تم نے مجھ سے, میرا تمہارا ریلیشن شپ یہ ہے کہ تم نے اسلام کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے, تم نہیں کر رہے, میں تمہیں چلتا کرتا ہوں, مجھے وہ بندہ چاہیے جو اسلام کو نافذ کرے. اسلام اس طرح سے جو جمہور کی کہ جو اسلام پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ول کو اسلام کو ڈینائی نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کو آپ ہاتھ میں فیصلہ دے دیں, وہ اس کے موڈیلٹیز ہیں کہ ایک آدمی ایک ووٹ دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, لوگوں کی اکثریت کی جو انٹلیکچوئل کوالٹی ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے. Those are different questions and they are good questions to entertain. لیکن اسلام میں یہ زبردستی کی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے. لوگوں کا کنسنٹ کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ کہ کوئی نہ کوئی مینیفیسٹیشن اس کی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو رائے ہے کہ یہ سارا حکمرانوں کا کام ہے, یہ حکمرانوں کا کام نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ. حکمرانوں کا کام اگر ہو, عام عوام کا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ جتنا امتحان ہے وہ حکمرانوں سے لے, لوگوں سے نہ لے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تمہارے حکمرانوں سے پوچھا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا حق کے لیے تم نے کیا کیا تھا. خلفاء سے لوگوں نے اختلاف کیے, کس بیس پہ کیے؟ کبھی کسی نے کہا کہ بھئی آپ جو مرضی کریں خیر ہی ہے؟ نہیں بھائی, اسلام میں یہ کوئی سینس نہیں ہے. السلام علیکم سر, میرا کیسر احمد راجہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے بات کی شیریں صاحبہ کو کوٹ کیا کہ انہوں نے 30 کنونشنز کا تقریباً ذکر کیا جس کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہے کہ ہماری جو داخلہ پالیسی ہے, ہماری خارجہ پالیسی ہے, وہ ساری جو سپر پاورز ہیں, جو آج کل ہم کہیں کہ یو ایس ہے اتنے سالوں سے, یا WHO ہے, IMF ہے, UN ہے, اس کی جو رکاب ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھ میں ہی ہے. اب اس میں بات آتی ہے کہ مسلم کنٹریز, صرف پاکستان نہیں, ہم سب ہی آلموسٹ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں 52 کے قریب, انہوں نے کوئی نہ کوئی کنونشن جو ہے سائن کی ہوئی ہے. اب اس کو ہم کرنٹ سینیریو میں لے کے جاتے ہیں, فلسطین کا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اس میں لے کے جائیں, تو کیا کوئی ایسی ہماری شریعت ہمیں کوئی ایسا ڈائریکشن نہیں دیتی؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے کفار سے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے, ہمارے پاس صلح حدیبیہ اس کی مثال ہے کہ جب تک کافروں نے نہیں اس کو توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند رہے. لیکن جو کہ فلسطین میں مسئلہ چل رہا ہے, یا مسلمان جو ہیں اس وقت ہم شرعی اور دینی اور انفرادی زندگی کو سائڈ پہ کر کے معاشی پستی کا بھی ایک شکار ہے. تو جس میں ایک بہت اہم کردار ان کنونشنز کا ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اینٹی اسلامک پاورز. تو کیا ہمارا دین ہمیں ایسی کسی چیز کی طرف گائیڈ نہیں کرتا کہ ہم ان کنونشنز کو چھوڑ کے, ان سے پیچھے ہٹ کے, تو اپنی سسٹم کو ایکٹیولی آگے لا سکیں تاکہ ہم فلسطین کی طرف جا سکے؟ جیسے اب انٹرنیشنلی جو علماء ہیں انہوں نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے, لیکن پاکستان کی جنگ, انڈیا نے حملہ کیا, وہ ہمارا کامن بارڈر ہے, ہم نے فوراً رسپانس کیا. لیکن وہاں جب جانے کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل بارڈرز ہمارے لیے کھولے جائیں, حالانکہ ہمیں مسلم کنٹریز کا ایک پورا کوریڈور آگے تک ہے جو ہمیں فلسطین تک راستہ دے سکتا ہے. تو کائنڈلی اس پہ گائیڈ کیجیے گا کہ ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. دیکھیں, دین کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, جس کا عام طور پہ معنی لیا جاتا ہے کہ کوئی اور ذات لائق نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کی جس کی عبادت کی جائے. اینڈ ان تھیوری بالکل اس کا یہی مطلب ہے. لیکن وہ جو عبادت ہے وہ کیا صرف نماز ہے یا روزہ ہے جو سال میں ہم نے 1 مہینے کے لیے رکھ لیا؟ That's not the case. کیونکہ عبادت میں اگر نظم نہیں ہے یا وہ عبادت کسی نظام کے تحت نہیں ہے تو وہ تو عبادت کسی وقت بھی آپ سے نہیں جا سکتی. جیسے فرانس میں قانون ہے کہ آپ پبلک میں نماز نہیں پڑھ سکتے, تو نظام آپ کا نہیں ہے نا, آپ کی عبادت بھی گئی. بہت سے ملکوں میں قانون ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پبلک انسٹیٹیوٹس میں حجاب نہیں کر سکتی, کیونکہ نظام آپ کا نہیں ہے, وہ حجاب بھی کیا, بات ختم ہو گئی.
تو لا الہ الا اللہ کا جو ڈیپر اسپرچول میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نظام نہیں اس لائق کہ اسے رب کے نظام کے علاوہ اس کو فالو کیا جائے. اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے. اب رہی بات یہ کہ ہم کیوں اتنے بچھے ہوئے ہیں, کیوں ہم ان کنونشنز پہ سائن کرنے پہ مجبور ہیں, اور کیا ہم, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان غریب ہے. اس ایپک فراڈ سے دنیا کو باہر نکلنا چاہیے کہ پاکستان کوئی غریب ملک ہے. غربت کی ڈیفینیشنز اپنی اپنی ہیں. پاکستان دیکھیں, میں جذباتی بات نہیں کہنا چاہتا, آپ سوچیں کہ پاکستان میں جب صرف فورن ریزروز میں $1 بلین رہ گیا تھا, تو حیرت کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی پیٹرول اسٹیشن بند نہیں ہوا, کوئی پینک نہیں ہے ملک میں, کامنس, ایوری ڈے لائف از گوئنگ اباؤٹ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیش رچ اکانومی ہے. مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ پاکستان کا UNDP کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق $38 ارب کا بجٹ ہے, جس میں سے $17.4 ارب کی عیاشی ہے, ٹیکس میں چھوٹ ہے, فری بجلی کے یونٹس ہیں, پیٹرول جو ہے وہ فیول کتنے لیٹر جو ہے وہ کس آفیسر کو کتنا مل رہا ہے. مسئلہ وہاں پہ ہے. اگر ہم اس کو فری اپ کریں, اگر اس پیسے کو اکانومی کے اندر سرکولیٹ کریں, انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس ان ممالک سے کریں جو ہم پہ ایسی حدیں نہیں لگاتے. دیکھیں چائنا بھی تو کرتا ہے نا, اس کا ہیومن رائٹس ریکارڈ کبھی ویسٹ والے کہتے ہیں بہت برا ہے, کبھی کیسا ہے کبھی کیسا ہے, یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آدھے ویسٹ کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے چائنا پہ, کیونکہ اکانومی کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل لینگویج نہیں ہوتی, وہ مجبوری کی لینگویج ہے. یو ہیو ٹو, there's nothing you can do about it. تو ہم اکنامکلی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ ایمانداری چاہیے, حکمرانوں کی پرائیورٹی چاہیے. ملائیت نے پاکستان تباہ کر دیا ہے. میں نے اس دن بھی ایک, جیسے میں میمز بناتا نہیں ہوں لیکن اس دن میں نے ایک بنا کے دے دی, جس میں میں دکھا رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب ہیں, پریشان ہیں, اکانومی کے ڈاکومنٹس پڑھ رہے ہیں, کیونکہ میں نے اس میں ریسرچ کر کے یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ 0.16% ہے, 0.16%. تو مولوی صاحب نے تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے کہ ریسرچ کے لیے صرف پیسے اتنے رکھتے ہو, ملک میری وجہ سے ترقی نہیں کر رہا ہے. $26 ملین ٹوٹل آپ دیتے ہیں اس کو, اسپارکو کو. یہ دنیا کی بھائی $17.4 بلین آپ کھا جاتے ہو سال کا, پرانے فگر ہیں, اب تو اسے زیادہ کھا جاتے ہیں. وہ آپ اسپیس اکانومی میں انویسٹ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں. مزے کی بات ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم پاکستانیوں نے دنیا کو دیا تھا 90s میں, یہ بتانے کے لیے کہ صرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ چیزوں میں نہیں کی جاتی ہے, لوگوں میں کی جاتی ہے. دیٹس آور پروڈکٹ. لیکن آج ہم ہی اس میں کوئی نہیں کہ ہمارا کوئی, تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اوپر عیاشی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ باقی پاکستان شکار گاہ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ اوپن اپ نہیں کر سکتے. بالکل اچھے معاہدے کیے جا سکتے ہیں, افریقہ سے کیے جا سکتے ہیں, ساؤتھ امریکہ سے کیے جا سکتے ہیں, فار ایسٹ میں کیے جا سکتے ہیں, سب کچھ ممکن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ان کی زندگیاں آباد ہیں الٹرنیٹو, وہاں سے کیسے بے وفائی کریں. سر اس میں ہمیں جو ایک بہت پاپولر اوپینین ملتا ہے وہ یہ کہ خلافہ فار امہ, کہ یہ جتنے بھی ہمارے کرنٹ سینیریو میں ایشوز چل رہے ہیں اس میں خلافہ, مجلس شورا, یا جس کو آپ نے ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی آپ نے بات کی, تو اس کو بھی تو ہم لا سکتے ہیں میدان میں, لیکن ہمیں اس کے لیے ایک پراپر اکانومی چاہیے. کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا تو اس کی کیا ہمیں اسٹریٹجی. میڈم میں اس معاملے میں let me put it this way to you. میرا دھیان شریعت پہ بہت زیادہ ہے بنسبت خلافت کے. It is also true کہ شریعت کی بہترین گارجن خلافت ہی ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس تھیوری کو اگر ہم پریکٹس میں لے کے آئیں تو مجھے جو مسائل نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے جس پہ سارا پاکستان متفق ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ ہو سکتا ہے, اب باقی عالم اسلام میں بھی یہی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت کی امپلیمنٹیشن سے ہم خلافت کی گارجنشپ کو انسٹال کر سکتے ہیں, کیونکہ شریعت ہر روز کا معاملہ ہے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اوپر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا, خلیفہ نہیں بیٹھا ہوا, تو بینک پہ سود پھر بھی حرام ہے, جو مرضی بیٹھا ہوا ہو. تو اگر شریعت ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بینک سود سے پاک ہو جاتا ہے, میڈیا فحاشی سے پاک ہو جاتا ہے, ایوری ڈے پبلک پالیسی میں ہمیں اسلام ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب یہ چیزیں ہو جائیں تو نو ڈاؤٹ کہ خلافت اس کی بہترین گارجنشپ ہے, وہ ہمیں لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے.
لیکن ابھی اگر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی خلیفہ چاہیے جو آ کے سارا سسٹم انسٹال کر کے دے گا، اٹس امینسلی ڈیفیکلٹ، اس لیے کہ کرنٹ سسٹم کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. ایک ہی دفعہ میں نے مثال دی، ایک چھوٹی سی اگزامپل، میں 10 سیکنڈ میں کوشش کروں گا بات ختم ہو، کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو بڑا آسان الیکشن ہے، بہت آسان، جس میں آپ کی کوئی برادری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کزن آپ کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہا، کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں، اس الیکشن میں بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا 8-9 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، جو بہت آسان الیکشن ہے. میں نے کی بات کر رہا ہوں. پھر جیسے جیسے آپ کا الیکشن مشکل ہوتا ہے ویسے ویسے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان سم کیسز بات 25-30 کروڑ تک بھی چلی جاتی ہے. چلے ہم اپر اینڈ پہ نہیں جاتے، لوور اینڈ پہ رہتے ہیں. آسان الیکشن آپ کا 8-9 کروڑ روپے کا. کیا آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ کوئی آدمی اپنی جیب سے 9 کروڑ روپیہ اس لیے لگا رہا ہے کہ وہ قوم کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ Are we really that naive؟ اس کے قوم میں درد ہے، دل میں درد ہے قوم کا، وہ اپنی جیب سے 9 کروڑ روپیہ لگا کے پاکستان ٹھیک کرنے جا رہا ہے. No, just come off that. آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں شریعت دے گا اس لیے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے. That is the way forward. اس طرح میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. If I'm wrong then obviously if I'm corrected then I will be stand corrected. سر میرا کوشچن ہے کہ آپ نے ورلڈ بینک اور IMF کی بات کی تھی، میں آگے آ جاتی ہوں، اور اس میں آپ نے وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ ایک غلط سسٹم ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر اگر کسی بھی سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اس پہ انٹر ہونا پڑے گا، تو اگر ہم ورلڈ بینک یا IMF اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ایز اے مسلم جیسے ہمیں الاؤ نہیں ہے اس سسٹم میں انٹرفیئر کرنے کے لیے، اس کے اندر جانے کے لیے، لیکن اگر اس سسٹم میں ہم اندر جائیں گے نہیں، اس کو جانچیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، تو وہ چینج کیسے ہوگا؟ دیکھیے اسلام کا یہ مزاج ہرگز نہیں ہے کہ آپ نظام کا حصہ نہ بنے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت سے کٹ آف کیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام، وہ ایک سیپریٹ ایکسیپشن ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے. باقی یہ ہے کہ نبی اپنی امت کے بدترین لوگوں کے اندر رہ کے ہی اس نے نظام کو چینج کیا ہے. اسلام میں تو رہبانیت، جی ہم اس سسٹم کا پارٹ بن سکتے ہیں. جیسے بینکنگ کو آپ جانتے ہیں، کس کو بینکنگ کو الاؤ نہیں کیا جاتا ایز اے مسلم. ہمارے لیے بینکنگ میں جانا اسلامک بینکنگ سے ہٹ کے جو دوسری والی کنونشنل بینکنگ ہوتی ہے. دیکھیں اسلام میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے آپ کو بہت قطعی نصوص چاہیے ہوتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بینکنگ حرام ہے، I would like to learn how exactly and I would like to learn. تو میرا یہ آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بینکنگ کو آپ اسلامی کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جو ریلیجن آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نہیں بیچ سکتے، تو وہ آپ کے تصرف، آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے before you can sell it. وہ ریلیجن آپ کو کیسے اجازت دے گا کہ آپ وہ پیسہ قرضے پہ دے دیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں؟ جتنی فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے وہ اسی بیس پہ کھڑی ہے. پاکستان میں فرینکلی 5% ہے، وچ مینس کہ پاکستان بینکوں میں جتنا پیسہ دکھایا جاتا ہے کہ ہے، اس کا اصل میں 5% ہے، باقی 95% وہ گیا ہوا ہے گردش کرنے ہوئے. جس دن سارے پاکستانی اکٹھے بینکوں میں چلے جاتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بری چیز نہیں ہے. اسلام آپ کو کہتا ہے امانت ہے نا، بینک کو آپ امانت کے طور آپ بینک کو پے کریں. اسکینڈینیویا نے کیا، اس کو نیگیٹو انٹرسٹ کہتے تھے، لیکن اصل میں وہ ایک چارج ہوتا تھا کہ آپ نے پیسہ ہمارے پاس رکھا ہے، ہم آپ کا پیسہ بہتر مینج کر رہے ہیں، امانت ہے ہمارے پاس، سیف ہے، آپ ہمیں اس کے پیسے دیں. یہ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. اسلام آپ کو سود سے منع کرتا ہے، پیسے سے پیسہ کمانے سے منع کرتا ہے. وہ چیز جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ آپ قرضہ دیں اور اس پہ سود کمائیں، یہ غلط چیزیں ہیں، اس سے ملک کی اکانومی خراب ہوتی ہے. ادروائز اسلام آپ کو کیا معیشت کے خلاف تو نہیں ہے. سر ایک کوشچن آپ سے ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں ہمارا آج کل دنیا میں عورتیں بہت آگے جا رہی ہے. لائک کوئی بھی کنٹری آپ لے لیں، ڈیولپ کنٹری، اس میں عورتیں ہمیشہ آگے رہتی ہے مردوں کے شانہ بشانہ، لیکن ہمارے علماء ہمیں فرنٹ پہ آنے سے روکتے ہیں. لائک ایک اسلام کو فالو کرتی ہوئی عورت اگر ایک علماء کرام سے پوچھتی ہے کیا میں کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتی ہوں جہاں میں مرد کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ منع کرے گا. لیکن سر ہم انڈائریکٹلی تو لبرل وومن کو ہی آگے پروموٹ کرے، کیونکہ بے شک جو دین کو ماننے والی عورتیں وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے، وہ تو گھر بیٹھ کے اپنی دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتی ہے، لیکن اس سیٹ پہ تو ہمارے پاس لبرل خاتون آتی ہے، وہ تو بیٹھتی ہے. تو اس سسٹم سے تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عورت کو جو دین کو فالو کرتے ہوئے اس سے ان مردوں کے بیچ بیٹھے اور پوری دنیا کو دکھائے کہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ اسلام، ایک عورت جو ہے نا وہ دین کو فالو کرتے ہوئے بھی جو ہے نا اپنے ملک کی ترقی میں کام کر سکتی ہے. تھینک یو سر. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ سمجھتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا
کہ میرا بنانے والا اور میرا رب اللہ ہے. اسے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور وہ کمزوریاں ہوتے ہوئے اس نے دی ہے. میں سادہ ایک خلاصہ نکالتا ہوں، خاص طور پر اس معاملے میں جو دین کی انسٹرکشنز ہیں ان کا میں خلاصہ نکالتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماننے والیوں سے کہا ہے کہ جب تک کوئی مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہارا روٹی، کپڑا، مکان اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور اپنی وراثت میں بھی تمہیں شریک نہ کر لے، اس کو ایک سمائل بھی پاس نہ کرو. اچھا، اب مرد کی نیچر اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی رسپانسبلٹی لیے بغیر روٹی، کپڑا، مکان، عزت آبرو اور وراثت میں شریک کرنا، میں تھوڑی قیمت دے کے میں عورت سے انجوائے کر. لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی واہ، آج بڑا کمال کا کمبینیشن پہنا ہے تو انہیں، اب عورت اسی سے خوش ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے دین کی اس انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا کہ مرد کو الاؤ کیا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کامنٹ پاس کر سکے. اگر وہی پر اس کو جبر ٹوک دے گی کہ ہم کٹھے کام تو کرتے ہیں لیکن یہ میرا ذاتی لباس پہننا ہے، میں اس پر تم سے کوئی کامنٹس نہیں مانگتی، دوبارہ کوئی مرد آپ کی ہمت جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر آپ خود جو ہے اس کو آپ نے اسمائل پاس کر دی، آپ نے اس کو رسپانس کر دیا، تو آپ نے خود جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا، پھر دین ذمہ دار نہیں. کیسے رحمت راجہ ان سے سوال ہے کہ سر آپ نے سائنس اور میتھمیٹکس کا کہا کہ ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہے اور پریکٹیکل لائف میں آنا ضروری ہے، تو اسی کے ساتھ سر ایک فلسفی بھی آتی ہے کہ فلسفہ جو ہے مسلمانوں کی، اگر آپ ہسٹری دیکھیں گولڈن ایج کے اندر ابن سینا اور اس کے بعد اس سے پہلے گریکس، تو پاور ہاؤس کی جو بیسس تھی وہ فلسفی رہی ہے، فلسفہ. اور اس میں یو ہیو ٹو آسک ویری ڈیفیکلٹ کوشچنس ریگارڈنگ یور بلیفس اور یہ ساری چیزیں. اسی کے حوالے سے کچھ ویکس پہلے یہاں یونیورسٹی میں ٹیڈ ایکس کا ایونٹ ہوا، یو آر آلسو انوائٹیڈ، اینڈ اس ایونٹ کے اوپر ہم نے فار ایگزامپل ایک سوال رکھا کہ از آور بلیف بیسڈ اپون ریشنلٹی اور از اٹ بیسڈ اپون بلائنڈ فیتھ، جسٹ ایز اے سروے کے طور پہ. تو موسٹ آف دا پارٹیسپینٹس ان کا خیال تھا کہ اٹ از بیسڈ اپون بلائنڈ فیتھ اینڈ سم تھاٹ دیٹ اٹ از بیسڈ اپون ریشنلٹی ایز ویل. سو آپ کا میں اوپینین جاننا چاہوں گا کہ ڈو یو تھنک کہ ریشنلی اپنے بلیف کو جسٹیفائی کرنا یوزنگ فلسفی اٹ از امپورٹنٹ، اور یہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ہماری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اور اس دور میں ایک مسلمانوں کے ایک پاور ہاؤس بنانے کے لیے؟ اوکے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس لیے لیٹس گو فار ریپڈ فائر. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ فلسفی، ایبسولوٹلی ایم اے گریٹ بلیور. فلسفی واز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل انڈیورز جو ہیومنز نے کریٹ کیا ہے. although جس ایرا کی آپ نے بات کی ہے، ابن سینا اینڈ سو فورتھ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فلاسفر تو ضرور تھے لیکن یہ فلاسفہ موومنٹ کا حصہ تھے جو کہ فلاسفرز نہیں تھے. فلاسفہ از ڈفرنٹ دین فلاسفر. وہ ایک خاص موومنٹ تھی جس کے اندر ابن سینا، فارابی اینڈ سو فورتھ یہ لوگ تھے، اور ان کی جو سوچیں تھیں وہ بہت ہی یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ بارڈر لائن تکفیر پہ پہنچ جاتے ہیں. خیر امام غزالی نے تو 3 چیزوں پہ تکفیر کر بھی تھی، لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق نہیں تھی. بہت سی چیزوں سے یہ ہٹے ہوئے تھے، جیسے قیامت کے بعد قیامت کے دن لوگوں کو واپس زندہ اٹھایا جانا، یہ اس چیز کے منکر تھے. خرق عادت کے یہ منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو پیٹرن ہے اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے، دیر فور یہ معجزات کے منکر، اس طرح کی چیزیں یہ کرتے تھے. جو سائنس ہے البتہ اس زمانے میں وہ فلسفے کا حصہ تھی. یہ بات رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جو ٹرم ہے سائنٹسٹ یہ 1830 اور 1832 کے درمیان کوئن کی گئی ہے. اس سے پہلے جو بھی انٹلیکچوئل انڈیور تھے وہ سارے فلسفے کے تحت آتے تھے. تو اسلام کا ایک بہت کریڈیبل اس کے اندر ہاتھ ہے. ایون انٹلیکچوئل جو ان کے انالیٹیکل فلسفی ہے، پاکستان اسلام کا اپنا جو کلام ٹریڈیشن ہے، میں اس کے عقائد پہ بحث نہیں کرتا ہوں، تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہے، لیکن جو اسٹرکچر آف آرگومنٹ ہے ٹو ریشنلی پروو گاڈ وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے تھے کہ ریشنل پریمیسز پہ خدا کا مقدمہ لوگوں کو سمجھانا یہ فقہ اکبر ہے. یہ ہم جس چیز کی بات کرتے ہیں نا کہ شاور سے غسل ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا، اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک اس طرح کے جو کوسچنز ہیں یہ فقہ اصغر ہے، وہ فقہ اکبر ہے، وہ فقیہ اکبر ہے کہ جو آدمی یہ کام کر سکتے. تو اسلام نے تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں کہا کہ آپ بلائنڈ فیتھ، آپ آنکھیں بند کر کے آپ ماننا شروع کر دیں. نہیں، اللہ عز و جل 800 مختلف مقامات پہ غور و فکر کا کہتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا مطلب irrational پوزیشن دنیا میں جو سب سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ ملحدین کی ہو سکتی ہے.
اس لیے کہ اگر آپ الحاد سے معجزوں کو نکال دیں تو الحاد ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ معجزہ ہے کہ میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن جو کائنات کے کسی بھی حصے میں زندگی کو وجود دے سکتی ہے، اس کی جو میتھمیٹیکل پروبیبلٹی ہے، دیٹ از 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. یہ اتنا بڑا نمبر ہے، اس کو اس میتھمیٹیکل نوٹیشن کے ساتھ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ لکھا نہیں جا سکتا. کائنات بھر کے سارے ایٹمز اکٹھے کرے تو پھر بھی کم پڑ جاتے ہیں، یہ نمبر زیادہ پڑا ہے. دیر از 1 chance کہ میس آف انرجی کی ایسی ڈسٹریبیوشن ہو، اور وہ ہوئی. اس کے بعد ہماری ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس، اس کا آپس میں جو باہمی بیلنس ہے، ٹرپل اے پروسیس جو کہ کاربن اس کاربن کو امٹ کرتا ہے جس سے ہمارے جسم بنے ہوئے ہیں. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو کچھ بہت سو کو تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن جب خود سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ ہم ستاروں کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ آپ پتوں کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا مٹی سے بنے ہوئے. اگر وہ ستاروں کی مٹی ہے that carbon based body basically is the same carbon that comes from stars. تو یعنی اور یہ کائنات کے اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے کہ جو، اور میری پوری اس پہ سیریز آنے والی ہے سائنٹیفک کیس اگینسٹ ایتھیزم. موقع کے مناسبت سے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹیک دیٹ ون بیک. تو وہ ایک irrational premise ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13.7 ارب سال سے مسلسل انکنیکٹڈ حادثے ہو رہے ہیں جس کا رزلٹ یہ کائنات ہے، میں اور آپ ہوں. یہ irrational پوزیشن ہے، اس لیے کہ آپ صرف، اس لیے میں ایتھیسٹ کو پیار سے چانسسٹ کہتا ہوں. ان کو برا تو لگتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چانسسٹ نہیں ہیں تو پھر آپ ڈیزائن کو ماننے والے ہیں. اگر آپ ڈیزائن کو نہیں مانتے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں سالوں سے انکنیکٹڈ حادثے ہوئے جا رہے ہیں جس کا رزلٹ میں اور آپ ہیں. آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں، اور ایوولوشن کو مانتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے یہ ایک irrational پروسیس کا پروڈکٹ ہے. جو دماغ آپ کا irrational پروسیس یعنی کہ ایوولوشن کا پروڈکٹ ہے، اس دماغ پہ آپ اعتبار ہی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایوولوشن کے بارے میں ٹھیک انفارمیشن دے رہا ہے؟ یو آر بینگ irrational ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے، اس میں سے ریشنلٹی نکالے پیچھے کچھ نہیں بچتا. ہم صرف ان چیزوں پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے کے آتے ہیں جو غیب کا معاملہ ہے، جس کی ایک ریشنل ایکسپلینیشن ہے. کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے وارث بھائی کو پانی دیا، مجھے دیا، استاد محترم کو دیا، سب کو دیا، ہمارے اساتذہ کو دیا، اب وہ سب کو پانی دے رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک ہی بھائی ہیں، انہوں نے آپ کو بھی پانی دیا لیکن وہ پانی دیتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں، تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس. لیکن بیسڈ آن دا ریسٹ آف جو میں نے دیکھا ہے، کیا میں اس چیز پہ بلیو کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ہی آپ کو پانی دیا ہوگا؟ تو میرے پاس اتنا زیادہ ایویڈنس ہے وجود خدا کا، اس کائنات کی پرسیجن ہے، میرا اپنا جسم ہے، یہ جسم سسٹمز آف سسٹم ہے، ایک مطلب سسٹم آف سسٹمز ہے، یہ ایک سسٹم نہیں ہے، پورا ایکو سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. ایوولوشن کو میں نہیں مان سکتا آن دا بیسس کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا بھائی، کہ اس ایکو سسٹم کو الائیو رکھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، شہد کی مکھی کو نکال دو، ایکو سسٹم برباد ہو جاتا ہے. جانداروں کی گریزنگ ختم ہو جائے، جو یہ گھاس کو اپنے دانتوں سے یہ ختم ہو جائے، یہ ایکو سسٹم جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ اس ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے جن جانداروں کی ضرورت ہے، یہ محض حادثہ ہے کہ ایگزیکٹلی ویسے ہی جاندار ایوولو ہوئے ہیں، کوئی اس میں بے مقصد نہیں ہے. اور یہ ایک بے مقصد ایوولوشن کا پروسیس ہے جو سب جانداروں کو مقصد دیے جا رہا ہے. یہ ہے وہ irrational premises جس سے ہم نے اپنی جان چھڑا کے اس کا ایک بہتر ریشنل مقدمہ دینا ہے. اسلام تو ہے ہی سارا ریشنل، سارے کا سارا، فرام دی فینومنولوجیکل آسپیکٹ، فرام دی ontological آسپیکٹ، فرام دی جو آرگومنٹ ہے کوزمولوجیکل آرگومنٹ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں دی کنٹینجنسی آرگومنٹ، یہ سارے ریشنل آرگومنٹس ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بور کروں اس پہ، ادروائز آئی ووڈ ہیو، اگر آپ یہ گزارشات کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں میں شکر گزار ہوں گا.